الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سربسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی. اور وہ کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، 26 پارے میں سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. ترجمہ آیت سے مضمون کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے.
اس آیت کریمہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے۔ قرآن کریم میں یوں تو کئی مقامات پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے اور ان کے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ پچھلے جمعے کے بیان میں بھی اسی مقدس گروہ کے ایک اہم فرد جو نسل انسانی میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے اور عظیم انسان ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، جن کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر جس جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا، میرے اللہ ہی قیامت دن چکائیں گے۔ بہت سی خصوصیات کی بنا پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے بند کروا دیے تھے سوائے صدیق اکبر کے۔ آج بھی آپ مدینہ طیبہ میں جب حاضری دیتے ہیں تو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں وہ دروازہ اب بھی آپ کو ملتا ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے۔ یہ وہ امتیاز ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، دیگر امتیازات کی طرح جو گھر میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے اور مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور کل جنت کے دار القرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر دائیں ہاتھ رکھا اور بائیں طرف حضرت عمر کو کھڑا کر کیا، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح اس طرح مجھے دیکھ رہے ہو تم کہ میرے دونوں ہاتھ ان دونوں کے کندھے پر ہیں، قیامت دن بھی ہم اس طرح اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے بالآخر وہ وہیں دفن ہوتا ہے۔ کسی انسان کو نہیں پتہ ہوتا، بظاہر وہ کسی بھی خطے میں کسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو قبر کسی اور علاقے میں ملتی ہے۔ در حقیقت جہاں وہ مدفون ہوا ہے اس کا خمیر وہیں سے لیا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص پاکستان میں فوت ہوتا ہے، موت اس کی برطانیہ میں واقع ہوتی ہے اور وہیں دفن ہوتا ہے، تو در حقیقت اس کا خمیر بھی وہیں سے لیا گیا تھا۔ یہ قانون ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پاک جگہ میں آرام فرما رہے ہیں جو ریاض الجنت کہلاتا ہے، جنت کی کیاریاں، جنت کے باغات، کہ آپ کا خمیر وہاں سے لیا تھا، لیکن کیا شان ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا خمیر بھی اللہ کا فرشتے نے وہیں سے لیا تھا۔ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کو دفن کرتے ہیں، قبر میں جب اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس پر تختے ہموار کر دیے جاتے ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے، تو ہر مسلمان
کم از کم 3 لپ مٹی جو ہے اس پر ڈالے اور یوں کہ منہا خلقناکم، یہیں سے تم کو پیدا کیا گیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر تمہیں واپس سپرد خاک کر دیا گیا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو پچھلے جمعے اس مقدس انسان کا تذکرہ تھا جو مشت نمونہ از خروارے، بہت ان کی شخصیت اتنی ہماگیر ہے کہ ان کے بارے میں ایک ہفتہ نہیں برسوں بھی اگر ان کی شخصیت اور کمالات اور خوبیوں کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا جائے تو شاید کم ہوگا۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس پاکباز جماعت کا عمومی تذکرہ کر دیا جائے، اور اس کے بھی کچھ اسباب اور محرکات ہیں۔ آج سوشل میڈیا نے تو دنیا کی ہر مخفی چیز بھی ساری دنیا کے سامنے کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین پر ابو بکر و عمر اور عثمان کے نام لکھ کر بڑے جلی طریقے سے پھر ان کو روندا جاتا ہے۔ یہ آپ کا سوشل میڈیا نے ساری دنیا کو بتا دیا ہے۔ اور پھر کپڑے پر، بہت سارے کپڑوں پر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کا نام لکھ کر اس کو آگ لگائی جاتی ہے اور اس کو لہرایا جاتا ہے، اور ہم آواز ہو کر عائشہ فی النار، عائشہ فی النار۔ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خرافات بکی جاتی ہیں کہ عائشہ آگ کے اندر ہے، آگ میں جل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے دیکھا اور آپ نے نہیں دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا۔ ایسے حالات میں صاحب ایمان کے لیے، غیرت مند مسلمان کے لیے کم از کم یہ تو اس کا فرض بنتا ہے کہ ان مقدس پاکباز انسانوں کا مرتبہ مقام واضح کیا جائے مسلمانوں کے سامنے، تاکہ یہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں اور یہ اتنے فتنے ہیں اس سے کوئی انسان متاثر نہ ہو۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے خطے کے اندر بستے ہیں کہ اس خطے میں دین اسلام کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اسلام اس خطے میں لاوارث ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی، اور ان کا وہ مقدس گھرانہ بھی، اور آپ کی وہ پاکیزہ جماعت بھی ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہے کہ ان کی عزت و ناموس کو کوئی داغدار کرنا چاہتا ہے، کوئی بکواسی بکواس کرتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے مقتدر قووں کی طرف سے عملی کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ اخبارات کے اندر، رسائل جرائد کے اندر تو یہ بڑھکیں ضرور ماری جاتی ہیں کہ ہم نے یہ قانون بنا دیا، وہ قانون بنا دیا، لیکن عملی طور پر ایسے باغیوں کے جو اللہ کے رسول کے باغی ہیں، نبی کے گھرانے کے باغی ہیں، نبی کے مقدس جماعت کے باغی ہیں، شاتم ہیں، ان کی شان میں گستاخی اور توہین کرنے والے ہیں، ان پر کسی قسم کوئی غدغن نہیں لگا جاتا۔ اس کے برعکس جو لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے دفاع کا کام کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے، ان پر عجیب قسم کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، کئی برس ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ جرم صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دفاع کا کام کرتے ہیں۔
پھول ہوں پابند اور کانٹوں کو آزادی ملے. خوب ہے اہل گلستان یہ نیا دستور بھی. ہمارے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار نہیں ہے، اس واسطے ہم کسی ایسے مجرم کے خلاف عملی اقدامات تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے بیٹھ کر یہ تذکرہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ مقدس جماعت تھی، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بھی ان کی عظمت بیان فرمائی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان فرمائی. کم از کم مسلمان کا ایمان جو ہے اس کے تحفظ اور بقا کا اہتمام تو ہم کر سکتے ہیں. آپ نے یہ آیہ کریمہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ اوصاف اللہ بیان کر رہے ہیں. ان کی غیرت ایمانی اس قسم کی ہے کہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، دبتے نہیں، جھکتے نہیں، سمجھوتا نہیں کرتے. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. یہ اطلاع کون دے رہا ہے؟ یہ صحابہ کے اوصاف کہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان رحم دل ہیں. یہ کون اطلاع دے رہا ہے؟ میں اور آپ آج اس 2016 کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کو کم و بیش کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تقریباً 1500 سال. ہم تو وہاں نہیں تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ان کا معاملہ کفار کے ساتھ کیا تھا اور آپس میں کیسا تھا. ہمارے پاس اطلاعات کے جتنے بھی ذرائع ہیں، یا وہ آپ کے پاس تاریخ ہے یا اللہ کا قرآن ہے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. تاریخ کی کتابیں لوگوں کے ذہنوں کی اختراعات ہے اور ان کے قلم سے لکھی گئی ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اس کا ایک منظر ہمارے کے سامنے. تو انسانوں نے جو تاریخ لکھی، جو کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے ذہنی رجحانات کو سامنے رکھ کر وہ کتابیں لکھی. جب ان کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بڑے جنگجو تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. ان کتابوں سے یہی پتہ چلتا ہے. پلٹ کر جب ہم اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو بتا، تو اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپس میں بڑے مہربان تھے. تو اللہ کی خبر سچی ہے یا ان کتابوں کی خبر؟ یہ بات آپ جب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بات سچی ہے تو دل میں جگہ دے کر فرما. یہ چلتا ہوا نعرہ نہ ہو کہ کسی کے ہاں میں ہاں ملا دی. آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لیں
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے، پیار کرنے والے تھے، رحم دل تھے، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے تھے۔ یہ اطلاع یقینی ہے، یہ خبر یقینی ہے، اس لیے کہ یہ خبر کس نے دی ہے؟ احکم الحاکمین نے دی ہے، جس سے کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تاریخ کے نام پر جو مواد آپ کے سامنے ہے، جب قرآن کریم کے سامنے آ کر اس کا فیصلہ جب اس کے برعکس ہوگا تو ہم اس کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیں گے، جوتے کے نوک سے ٹھکرا دیں گے، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ وہ تاریخ لکھنے والے ہماری طرح کے لوگ تھے۔ جس طرح اس زمانے میں ہر انسان جو صاحب قلم ہوتا ہے، کچھ قلم اٹھاتا ہے تو اس کے ذہنی رجحانات سب سے پہلے ہوتے ہیں، اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کی تحریر کے۔ جو تحریر لکھ کر وہ نتائج نکالتا ہے، اپنے ذہنی رجحانات کی بنا پر نتائج اخذ کرتا ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے ملک کے اخبارات جو روزانہ آپ پڑھتے ہیں یا مختلف ہفتہ روزے یا ماہنامے آپ پڑھتے ہیں، تو ان اخبارات کے خاص طور پر آپ ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں یا انہی صفحوں پر جو کالم نگار ہوتے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ احساسات ہوتے ہیں۔ مثلا کسی زمانے میں یہاں ایک مساوات اخبار ہوتا تھا اور اس کے مقابلے میں نوائے وقت اخبار ہوتا تھا، دونوں کی خبروں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ ایک ہی واقعے کی ایک ہی واقعہ ہوا ہے، اس کو نوائے وقت کے اخبار کے رپورٹر نے لکھا، اس کا کوئی الگ نتیجہ نکالا، مساوات والے نے الگ نتیجہ نکالا، اس لیے کہ اخبار کے مالکان اور اس کے رپورٹر ان کے ذہنی رجحانات ساتھ ساتھ کام کرتے تھے۔ اسی طرح ماضی کے اندر جتنے بھی واقعات کی قلم بندی ہوئی ہے، اس زمانے کے اندر جتنے بھی لکھنے والے تھے، ان کے عقائد اور نظریات سب سے پہلے ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے جو کتابیں مرتب کی، بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں تو سامنے آ گئیں، لیکن خود پھر بعد میں غیر جانبدارانہ طریقے سے ان کتابوں کے مصنفین اور ان کے حالات اور ان کے خیالات کا جب تجزیہ کیا گیا تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ان میں اکثریت وہ لوگ تھے جو صحابہ اکرام کے دشمن تھے۔ چونکہ کتاب آپ کے سامنے نہیں ہے، اس واسطے کسی شخص کا میں تذکرہ کروں گا تو وہ بے معنی چلا جائے گا، لیکن ایک اجمالی سی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو جب ہم دیکھیں گے تو ان کو پرکھیں گے ہم اللہ کے قرآن پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ پر۔ اور ایک موٹی سی بات کہہ دیتا ہوں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ نبی کے بعد، انبیاء کے بعد انسانی دنیا میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ انبیاء ان سے اوپر ہیں، انبیاء کے بعد پھر مقام ہے صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین ہیں۔ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا اور اسی پر وہ قائم رہے۔ پھر تبع تابعین ہیں، یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا حالت ایمان میں اور اس پر قائم رہے، پھر بعد کے لوگ ہیں۔
جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کا مقام انبیاء کے بعد اور ساری انسانیت سے اونچا ہے، پھر یہ جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو ان کے بارے میں اگر کوئی بات کہیں کہ فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، ان کا کیا مقام ہے صحابہ کے مقابلے میں؟ یہ تو تابعین اور تبع تابعین کا درجہ تک بھی نہیں پہنچتے. تو چھوٹے لوگ، بہت چھوٹے لوگ، ان کے تجزیے ہو ان بڑے بڑے انسانوں کے بارے میں جو انبیاء کے بعد کائنات انسانی کے سب سے عظیم لوگ ہیں، کسی آدمی کے بارے میں اس سے چھوٹے کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کے بڑے کی رائے کا اعتبار کیا جاتا. بڑا کیا کہتا ہے؟ مثلا ایک طالب علم ہے، اس کا استاد جس کے پاس اس نے ایک وقت گزارا ہے، وہ ایک رائے دیتا ہے، اور اسی طالب علم کے بارے میں اس سے چھوٹے درجے کا آدمی ایک رائے دیتا ہے. تو جس استاد نے اس کا نشیب و فراز پر برسوں دیکھے، اس کی رائے زیادہ معتبر ہوگی یا جو چھوٹے آدمی کی رائے کا زیادہ اعتبار ہوگا؟ ظاہر ہے کہ استاد کی رائے کا زیادہ اعتبار ہوگا. تو کسی کے بارے میں کوئی رائے دینا اس سے بڑے کا کام ہے، اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ یہ آدمی صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جس کے بارے میں کوئی رائے دے دیں اس رائے کا اعتبار ہوگا، اس کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اللہ نے صاف اعلان کر دیا، رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے رحم دل تھے. اللہ نے بے خبری میں اعلان کیا یا اللہ اپنے علم کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ بے خبر تو نہیں. کائنات کو کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ سے مخفی ہے؟ یا اللہ نے ڈر کر کوئی بات کہی؟ معاذ اللہ، اللہ ڈرتے تھے، دبتے تھے ان سے؟ یا اللہ تعالیٰ کوئی جانبداری اختیار کر رہے تھے؟ اللہ جانبدار ہیں کسی کے؟ اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، وہاں جانبداری کا تصور کرنا بھی جرم ہے.